अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। नेठ अॼु आर्मी चीफ ऐं चीफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जी मुक़ररी थी चुकी आहे। काबीना मां उन जी मंज़ूरी वरिती वई, जंहिं बाद 2 नाला सदर ॾे मोकिलिया विया ऐं उन ते सदर आरिफ अलवी पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो त हू इमरान ख़ान सां इन सॼे मामले ते मुशावरत करे। उन जे लाइ हू लाहौर पहुतो, जिते इमरान ख़ान सां मुलाक़ात थी, कानूनी टीम सां बि मुलाक़ात थी ऐं उन बाद नेठ बाज़ाब्ता तौर ते सदर आरिफ अलवी पारां सही कई वई ऐं मुल्क में नओं आर्मी चीफ आसिम मुनीर मुक़रर थी चुको आहे, जिन ते चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जे लाइ साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो नालो बाज़ाब्ता तौर ते साम्हूं अची चुको आहे। जेका ही सॼी सूरत हाल रही, PTI जे लॉन्ग मार्च खां वेंदे मुसलसल इन जो ज़िक्र थियणु, इमरान ख़ान जो मुसलसल आर्मी चीफ जी अपॉइंटमेंट जे हवाले सां ज़िक्र करणु, काल्ह इमरान ख़ान इन हवाले सां बयान ॾिनो हो ऐं अॼु जी जेका मुक़ररी आहे उन सां मुल्की सियासत ते कहिड़ा असर पवंदा, उन सां गॾोगॾु काल्ह जेका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पारां ॻाल्हि ॿोल कई वई हुई, ख़ासि तौर ते अलविदाई तक़रीब में जेको ज़िक्र करणु हो फ़ौज जी सियासत में किरदारु अदा न करणु बाबति, उन ते सियासी पार्टियूं कीअं रिस्पॉन्ड कंदियूं ऐं उन्हनि खे कहिड़ो किरदारु अदा करणु घुरिजे, कीअं स्पेस हासिलु करणु घुरिजे, उन बाबति बि पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। ऐं PTI जो लॉन्ग मार्च 2 ॾींहंनि बाद इस्लामाबाद पहुचे पियो, पिंडी पहुचे पियो, उन बाबति बि पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। इन ते ॻाल्हाइण जे लाइ जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां असां सां गॾु फिरदौस शमीम नक़वी साहब मौजूद आहिनि, सीनियर अगवान आहिनि PTI जा। फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तरफा असां सां गॾु सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम साहब मौजूद आहिनि, बहुत शुक्रिया सर आपका भी ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। फिरदौस साहब, ये मामला चल रहा था बहुत अरसे से, खान साहब की इस हवाले से हमने मुख्तलिफ तकारीर भी सुनी, कल भी उन्होंने इंटरव्यू में इस तरह की बात की थी, पर आज स्मूथली ये सारा मामला सामने आ चुका है और बिलाखिर जो मुकर्ररी होनी थी वो हो चुकी है। आप एक तो इस पर क्या कहेंगे, और दूसरा आप समझते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से PTI का पिछले 7-8 माह से जो बयानिया था उसमें अब तब्दीली आएगी बाज़ाब्ता तौर पर, और उसके आज के फैसले के बाद इस तरह की कोई सियासत PTI की नजर नहीं आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कुछ तो आपके सवाल समझ में आया, कुछ नहीं आया, लेकिन मैं पहले बुनियादी चीज बता दूं। आज फिर एक दफा ये साबित कि इस हुकूमत को हुकूमत करनी नहीं आती। सीनियरिटी की बेसिस के ऊपर अगर जर्नलों को करना था तो इन्हीं ने इस वक्त एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया था जनरल आसिम मुनीर साहब को कि अगर सदर आरिफ अलवी साहब नहीं साइन करते और वो अपने 15 दिन की मुद्दत पूरी लेते जो उनका आईनी हक था, तो ये मामला खराब हो सकता था। दूसरी चीज जो इस हुकूमत ने गलत की वो ये है कि उन्होंने पूरे नाम लीक कर दिए मीडिया को, जबकि जब तक सदर मोहतरम इस पे साइन नहीं करते तो अकल का तकाजा यही था कि ये इसके ऊपर ये कहते कि हमने समरी अब सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है और जब सदर पाकिस्तान से वो वापस आ जाएगी उस वक्त हम नामों का ऐलान कर देंगे। तो ये इसको रखा नहीं उन्होंने। देखिए, सीनियरिटी की लिस्ट पाकिस्तान के हर इस वक्त शहरी को पता है, छोड़िए उन लोगों के जो कि किसी पोजीशन ऑफ पावर में। पिछले 2 माह से आप किसी बच्चे को भी पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान के 6 सीनियर मोस्ट जनरल कौन है, वो आपको नाम बता देता कि ये सीनियर मोस्ट जनरल है, ये सीनियरिटी है। लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म की बयानबाजी होती रही, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने सदर मोहतरम पाकिस्तान के लिए अलकाबात और कलाम इस्तेमाल किया हामिद मीर के प्रोग्राम पे, वो काबिल मुज़म्मत है। अच्छा, अब आपने कहा कि क्या PTI का बयानिया तब्दील हुआ? बिल्कुल नहीं तब्दील हुआ। हमारा बयानिया जो रोज अव्वल था वो आज भी है। पाकिस्तान का सबसे पावरफुल शख्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होगा। पाकिस्तान का सबसे पावरफुल शख्स इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री होगा, और इस हकीकत को सबको मानना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को मशावरत लाजमी नहीं होगी, जिन अमूर में उनसे मशावरत होनी चाहिए उस पर मशावरत होनी चाहिए। फिर नो वन इज अबव द लॉ, हम अपने इस असूल को नहीं गिव अप करेंगे
یہ نہیں ہوگا. ایسے بے تحاشا ریفارمز ہیں جو ہمیں اس ملک میں لانے کی ضرورت ہے, اور یہ صرف فوجیوں کے لیے نہیں ہے, یہ ریفارم جوڈیشری میں بھی لانے کی ضرورت ہے. یہ ریفارمز اور جو چیزیں میں نے کہا ہے یہ بیوروکریسی میں بھی لانے کی ضرورت ہے کہ پارلیمنٹیرینز کا تو ٹیکس ریٹرن ہر سال آتا ہے اور وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے, اس کو پبلسائز کیا جاتا ہے, اس کے اوپر میڈیا کمنٹ کرتا ہے, میڈیا یہ بھی بتاتا ہے عوام کو کہ ان کا اس سیاستدان کا پچھلے سال میں اتنے پیسے بڑھ گئے, اس کی دولت اتنی بڑھ گئی یا اس نے اتنا ٹیکس دیا. میں یہ سمجھتا ہوں وہ سارے لوگ جو خربوں روپے کے ظاہر ہے آپ اوپر سمجھتے ہیں اکراس دا بورڈ ساری چیزیں ہونی چاہیے. نیاز صاحب آپ بتائیے گا جو آج مقرری ہوئی ہے اور اس پر ہم نے دیکھا بہت عرصے سے معاملات چل رہے تھے, اب جس کا ذکر فردوس شمیم نقوی صاحب نے بھی کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پورے معاملے کے اوپر؟ اب جب فوج نے یہ کہہ دیا, کل باجوہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ سیاست میں رول نہیں ہوگا اور پچھلے سال یہ فیصلہ کیا گیا تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر آنا ہوگا اور سیاسی طور پر جو بھی جماعتیں ہیں اس وقت ملک کی, ان کو بیٹھنا ہوگا کہ کس طرح سے آگے ملک کو چلانا ہے؟ اس کے لیے نون لیگ تیار ہے سر؟ ہاں بالکل جی, آج جو ہوا ہے بڑی پوری قوم جو ہے کہ ہنجانی کیفیت میں مبتلا تھی. آج کے دن بڑا اچھا ثابت ہوا کہ تمام نے ذمہ داری کا ثبوت دیا اور ایک جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ پایا تکمیل تک پہنچی. باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو بیٹھ کر تمام ملک کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے. اس میں چاہے ہمارے معیشت کے معاملات ہیں یا اور سیاسی معاملات ہیں, ہمارے دفاعی معاملات ہیں. پاکستان کی ایک جغرافیائی پوزیشن ہے اور اس پوزیشن کی وجہ سے تمام قوتیں جو ہیں وہ پاکستان پہ فوکس کرتی ہیں. تو ہم نے میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور ہمارا ملک جو ایک سیاسی کشمکش اور معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے وہ کس طرح نکالنا ہے. تو اس کے لیے صرف سیاسی پارٹیوں کو نہیں اکٹھا بیٹھنا چاہیے, ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کو میرے خیال میں بیٹھ کے اور مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. اور ہر کوئی, اب ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ادارہ دوسرے کے معاملہ میں دخل کر رہا ہے, دوسرا تیسرے میں کر رہا ہے. تو ایک دوبارہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی یا چارٹر آف یا آئین میں کوئی ادارہ سمجھتا ہے کہ جی نہیں میں اپنے ان اختیارات سے مطمئن نہیں ہوں, ہمارے افواج سمجھتی ہیں یا عدلیہ سمجھتی ہے یا پارلیمنٹ سمجھتی ہے, تو سب کے بیٹھ کے ایک لائے عمل بنا دیا جائے اور پھر ملک کو آگے لے جایا جائے. کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں وہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے بس میں نہیں ہے. پی ٹی 1000 کہے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے لیکن بس کچھ بھی نہیں ہے. ان کی ٹیم نے تو 3.5 سال میں ملک کا جو ہے اسے ہٹ کر آپ سمجھتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی یا پھر اس طرح کی کوئی چارٹر ہونا چاہیے جس پر یہ تعین ہو سکے کہ کون سا ادارہ اور ان کی حدود کیا ہیں, ان کو کس طرح سے ان میں رہ کر کام کرنا ہے؟ نقوی صاحب آپ اس پر اپنی رائے دیجیے گا. آپ سمجھتے ہیں ظاہر ایک جو پورا سلسلہ ماضی میں رہا, چاہے وہ اس حکومت کا ہو, اس سے پہلے آپ کی حکومت کا ہو, اور بھی بہت سے معاملات تھے, کل جب یہ بات سامنے آ چکی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جانب سے کہ مداخلت اب نہیں ہو رہی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو بھی اس میں کردار ادا کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپس میں بیٹھنا ہوگا اور کوئی چارٹر کی طرح جیسے ذکر کیا نیاز صاحب نے, چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرح کوئی ڈاکومنٹ سامنے آنا چاہیے, سب متفق ہوں کس طرح سے آگے ملک کو چلانا ہے, سیاست سیاسی جماعت تو نہیں کرنی ہے؟ یہ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ جنرل قمر باجوہ صاحب کی کل کی تقریر واز ان بیڈ ٹیسٹ اینڈ واز ناٹ ان دا اسپرٹ جس میں وہ ہونی چاہیے تھی اور جو وہ اوکیجن تھا, اور جبکہ وہ ان کی الوداعی تقریر تھی. انہوں نے کیا کیا یہ اسی طرح ہے جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی تھی. میں اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر سکتا ہوں, لیکن آج جو اس ملک میں ہوا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے پروگرام میں جو آگے کی اور مستقبل کی بات کرنا بہتر سمجھتا ہوں. ماضی کو جتنا کم ذکر کیا جائے اس کے لحاظ سے بہتر ہے. وہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ 3 سال کو تو دیکھتے ہیں, وہ پاکستان کے باقی 72 سال کو اور اس میں لوگوں کے کردار کو نہیں دیکھتے. اور اگر آپ صوبے کے لحاظ سے دیکھ لیں
تو صوبوں کے اندر تو سندھ کے اندر جس جماعت ان کی حلیف جماعت ہے اس کی اگر وہ پرفارمنس دیکھ لیں تو جنرل صاحب آپ آئیے، میرے مہمان بنیے، میں کراچی کی نیل گندگی صاحب، دکھاتا ہوں، سندھ کی بدحالی دکھاتا ہوں، اسکولوں کا حال دکھاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں کیا ان لوگوں نے اس ملک کے اور اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ جتنا وہ پنجاب سے پیچھے رہ چکا ہے، یہ وہ صوبہ ہے جس کا شہر کراچی اس معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو انجن آف اکنامک گروتھ ہے، جو پاکستان کی 50% ایکسپورٹس کا ذمہ دار ہے، جو 47% آف ٹوٹل مینوفیکچرنگ کا ذمہ دار ہے۔ اور اس صوبے کے اس شہر کے انفراسٹرکچر کو اگر دیکھیں اور آپ کا دل خون کے آنسو نہ روئے تو پھر میں آپ کو کہوں گا یہاں کبھی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں رہی ہے، اور آج بھی جو اس کے مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں، اور 7 مہینے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس سے پہلے جب زرداری صاحب بھی فیڈرل گورنمنٹ میں تھے اور صوبے میں بھی ان کی حکومت تھی، ان 5 سالوں میں بھی کوئی یہاں دودھ کی ندیاں نہیں بہی۔ لڑکانہ شہر دیکھ لیں، سکر دیکھ لیں، اندرون بالکل سندھ آپ کی بات درست ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں نقوی صاحب، جو نیل صاحب نے بات کی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کی اور سیاسی جماعتوں کے ایک پیج پر آنے کی کہ کس طرح سے آگے معاملات کو چلانا ہے، اس پر اپنی رائے دیجیے گا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ وقت کی سب سے زیادہ اس وقت جو اہم ضرورت ہے وہ یہی ہے؟ میں آپ کی اس بات سے ایگری ہی نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں وقت کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ پہلے اس ملک میں انتخابات کیے جائیں، فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، اور یہ طے ہو جائے کہ اس ملک کے عوام کس کو اقتدار دینا چاہتے ہیں، اور جب وہ فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ آئے اس کو پھر یہ حق ہے کہ وہ باقی جماعتوں میں کو بلائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پہلے اپنا پورا جو بھی لائے عمل ہے وہ سب کے سامنے رکھے۔ اس لائے عمل پہ ان لوگوں کو کمنٹ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، اپنی رائے دینے کا اختیار ہونا چاہیے، اور اگر وہ کنسنسس سے ڈاکیومنٹ بن جائے تو بہت اچھا ہے۔ اب اس الیکشن میں چاہے پی ایم ایل این آئے، چاہے پی ٹی آئی آئے، چاہے پی 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 آئے، لیکن جب تک اس ملک کے لوگ کسی کو اختیار نہیں دیں گے جو کہ سارا ملک مانے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ فیئر اینڈ فری ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہ بات چیت ناسود ہے۔ اس کے دیکھیں، میرا آج نہیں، میرا بڑے عرصے سے یہ بالکل یقین کی حد تک ہے کہ اس ملک میں ان پارٹیوں میں جو ان کے سربراہان ہیں انہوں نے میرے ملک کے ساتھ خدمت نہیں کی، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور جو لوگ میرے ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان سے اجتناب کرنا میرے اولیت میں آتا ہے۔ میں کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا پسند کرتا میں جو سمجھتا ہوں جو میرے ملک کے خیر خواہ نہ ہوں اور جو میرے ملک کی خدمت نہیں کر رہے ہوں۔ ماضی کے اندر جو کچھ ہوا ہے، آج آپ کے پروگرام کے اندر اگر میں وہ الفاظ اور دہرانا شروع کروں اور وہ مثالیں دوبارہ دوں تو جس مقصد سے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ شاید ڈیفیٹ ہو جائے، اس لیے میرا اسی کمنٹ کے ساتھ میں یہاں اجتناب کرتا ہوں اور امید آپ بتائیے گا جو نقوی صاحب نے بات کی ہے، جو ایک تو پوری صورتحال ہے، پی ٹی آئی کا یہ مسلسل مطالبہ رہا ہے الیکشن کے حوالے سے، آج کی ایک مقرری ہو گئی اور ظاہر ہے اس پر جو اعتراضات تھے، جو چیزیں سامنے آئیں وہ ہم نے دیکھا کہ ساری جو صورتحال ہے وہ سموتھلی ہو چکی۔ تو کیا اب کوئی امکان ہے حکومت اس پی ٹی آئی کے مطالبے کو تسلیم کرے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے، یا پھر اس پر کوئی اب تک چیز سامنے نہیں آ رہی حکومت کی جانب سے؟ بالکل حکومت بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو رویہ پی ٹی آئی کا ہے، جس طرح وہ جتھے لے کے آ رہے ہیں یا 26 کو آ رہے ہیں، دیکھو اس طریقے سے مطالبات حل نہیں ہوتے۔ پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، پارلیمنٹ میں ہمارے سے بات کریں، پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ نہیں آنا چاہتے اور کئی طریقے ہیں، بیٹھ تو ڈپلومیسی کے ذریعے مذاکرات کریں، اور جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالا جائے۔ تو اس میں
کچھ لوگوں کی پالیسی پہ ڈیٹ کچھ مطلب ہے اگر اکتوبر میں ہونے ہیں تو پہلے بھی آ سکتے ہیں, 2-4 مہینے پہلے اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ جلدی ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے ہمارے ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. دیکھو ملک کی معیشت کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے یا پی ٹی آئی نے ٹھیک کرنا ہے, کوئی باہر سے بندے تو آنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر پی ٹی آئی کے 3.5-4 سال میں حالات بہتر نہیں ہوئے اور ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں, ہمیں پھر ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول پہلے تو تھا حکومتیں لانے میں اور کرانے میں, اور اس میں حکومت یعنی کہ پہلے پوری سپورٹ تھی. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, پی ٹی آئی کو جب انہوں نیوٹرل ہو گئے تو پھر ظاہر ہے ہماری جو ان کے اتحادی سے عنایب کا ہمارے ساتھ ہے کہ ہم نے عدم اعتماد موو کیا اور پھر ہم کامیاب ہو گئے. تو پھر ہم معیشت جہاں سے چھوڑی تھی انہوں نے وہاں سے ہم کر رہے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ معیشت کوئی ایک کسی سرے پہ لگ جائے, کوئی ایک ڈگر پہ لگ جائے. ہمارے ساتھ یہ معیشت کا ایک چارٹر اور اکانومی کر لیں, اس پہ ساری بات ہم دوبارہ ہماری پارٹی دعوت دے گی ان کو بیٹھ کے, اور خیر کہ ہم نے اکانومی کو کیسے نکالنا ہے. آپ کے پاس بھی ان کے پاس, ہمارے پاس بھی اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں, ان کے پاس بھی ہوں گے. پھر جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں اس کے پارلیمنٹ میں سب بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں کہ معیشت کو کیسے لے جانا ہے. پھر چاہے حکومت ہماری ہے ان کی ہے, اسی پہ چارٹر پہ کام کریں. دیکھو پیپلز پارٹی سے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, 5 سال انہوں نے پورے کیے, پھر 5 سال ہم نے پورے کیے. پھر اس کے بعد یہ پی ٹی آئی آ گئی, بالکل انہوں نے امیچورٹی کا مظاہرہ کیا اور بالکل کسی کی مطلب ایک ان کا رویہ عمرانہ تھا. اب بھی خان صاحب کے رویے میں کچھ لچک آئی ہے, تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, اور ہم ظاہر سے پرائم منسٹر صاحب ان کو حل دعوت ہونا دیں ہے. گے. جی نقوی صاحب آپ بتائیے گا, جو نئے صاحب نے بات کی ہے, ایک تو اس پوری صورتحال میں پی ٹی آئی 26 کو نکل رہی ہے, لانگ مارچ کے حوالے سے خان صاحب اس کی قیادت بھی کریں گے, تو کیا پی ٹی آئی حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, جبکہ حکومت نے کہہ دیا الیکشن وقت پر ہوں گے. معاملات کو آگے جا کر بھی آنا تو اسی طرف ہے کہ مذاکرات ہوں اور کوئی نہ کوئی راستہ نکلے. دیکھیں, پہلی چیز تو جنرل صاحب نے ذکر کیا کہ یہ جو ہم آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف, تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں آئے تھے؟ کیا مریم بی بی نہیں آئی تھی؟ کیا بلاول بھٹو نہیں آئے تھے؟ کیا وہ غیر جمہوری تھی مارچز؟ اگر وہ جمہوری ہے تو ہماری بھی جمہوری ہے, احتجاج کا حق ہمیں بھی ہے. اچھا, احتجاج کیا کیوں جاتا ہے؟ احتجاج اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب جمہوریت کے مطابق اور اصولوں کے مطابق افیئرز نہیں کنڈکٹ کیے جا رہے ہوں, جب آپ کے تمام راستے روک دیے جائیں. یہ جو تبدیلی آئی تھی, جو ہم سازش کہتے ہیں, دیکھیے جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہو رہا تھا, جو لوگ تھے, جب تک ان ایم این ایز کی رونمائی ایم کیو ایم اور بی اے پی کے سامنے نہیں کی گئی, ایم کیو ایم اور بی اے پی ہمارا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون بھی گئے. یہ اب حقیقت ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ تاریخ لکھی جائے گی. اسٹیبلشمنٹ کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ انہیں نے یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا, اور جو افسران تھے وہ جواب دہ ہوں گے. وہ they will be and they should be held accountable for it. We should not allow, یہ ایک ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, اس کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اگر ایک جینوئن طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا تو میں جنرل صاحب کی بات کے ساتھ بالکل سہمت تھا, لیکن جس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوئے وہ غلط ہے. اگر ہمارے جس کو یہ سلیکٹڈ کہتے تھے, یہ بھی اسی الیکشن کی پروڈکٹ ہے, تو جتنے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی برے کام کیے تھے اور ہماری پرفارمنس جتنی خراب تھی, اس کے لحاظ سے تو ان کو 2 منٹ نہیں لگنے چاہیے تھے یہ فیصلہ کرنے میں کہ سب سے اچھا وقت یہی ہے کہ ادھر ہٹاؤ اور ادھر انتخاب کراؤ. اس سے کہ عمران خان سے زیادہ ان پاپولر تو کوئی حکومت تھی ہی نہیں, پاکستان کی تاریخ میں نہیں رہی ہے. تو پھر
یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں الیکشن؟ اور اس کے بعد جتنے الیکشن ہوئے، یہ انپاپولر لیڈر، یہ انپاپولر پارٹی ان کی کمبائنڈ اسٹرینتھ کو بار بار ہرواتا ہے۔ ان سب کو یونائٹ کرنے کے اندر ایک ہی عنصر ہے، پی ٹی آئی کا خوف۔ ایک طرف پی ٹی آئی ہے اور دوسری طرف پی ڈی ایم کا پورا اتحاد ہے۔ یہ پورا اتحاد بنانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر سیاست کرتے ہوئے، پی ایم ایل کب سے سیاست کر رہی ہے؟ پاکستان بننے سے پہلے۔ پی 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 کب سے سیاست کر رہی ہے؟ 1967 میں یہ پارٹی کی تخمیل ڈالی گئی، یعنی 33 اور 23 سال، 56 سال ہو چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جے یو آئی پاکستان کی پارٹیشن سے پہلے کی موجود ہے۔ باقی جماعتوں کا بھی تجربہ دیکھ لیجئے، اور یہ سب ہم سے اکیلے اکیلے آ کے نہیں لڑتے، مل کے لڑ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ان کا ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے، ان کی کوئی روٹس نہیں ہے پبلک میں، ورنہ ان کو تو کوئی ٹائم ہی نہیں لگنا چاہیے۔ اب کیسے حاصل کریں گے ان کو الیکشن لڑ یہ لینا لانگ چاہیے۔ مارچ سے نقوی صاحب؟ جی حاصل کیا ہوگا؟ حاصل دیکھیے، ہمیں تو بہت کچھ ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ سب سے پہلے آپ پاکستان کے کسی بھی گلی کوچے میں چلے جائیں اور پوچھیں کہ عوام کو شعور کس نے دیا۔ اگر عمران خان کا نام سر فہرست نہ آئے تو وہ آپ مجھے بتائیے گا۔ تو شعور دینا، عوام کا سیاست کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرنا، یہ ہمارے اولین فرائض میں ہے، اور ہم نے بخوبی الحمدللہ اس کو ادا کر رہے ہیں۔ اس بات کا کہ پاکستان کے اندر قوتیں ایسی ہیں جو جمہوریت کو پنپنے نہیں دے رہی تھی، اور اس کے اندر جو لانگ مارچ ہے سے کس طرح سے حاصل کریں گے نقوی صاحب؟ میرے خیال میں اب اس پر جواب دیں تو میں آگے چلوں۔ میں بتا رہا ہوں نا، بڑی جی سیدھی بات ہے کہ پلیز۔ ہم تاریخ آئے گی، اتنے لوگ جمع ہوں گے کہ یہ مجبور ہوں گے کہ پہلے تاریخ کا اعلان کریں اور پھر باقی موضوعات پہ بات ہوگی۔ جی نیاز صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی لوگوں کو لے آئی اور لانگ مارچ اسلام آباد پہنچا تو کوئی الیکشن کا معاملہ بن سکتا ہے؟ ارلی الیکشن کی بات جو مطالبہ پی ٹی آئی مسلسل کر رہی ہے، جو طریقہ پی ٹی آئی نے اپنایا ہوا ہے کہ جتھا لے کے آنا اور پریشرائز کر کے الیکشن کی ڈیٹ دینا یا کوئی مطالبہ منوانا، یہ ان کی بھول ہے۔ کوئی اس طرح کی بات نہیں مانے گا۔ بات میں نے پہلے واضح کر دی کہ جب ہمارے جو مسئلہ بھی ہوگا وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل ہوگا۔ یہ یہاں کنٹینر لے کر بے شک 6 مہینے کھڑے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کی بھول ہے، ان کو سمجھ آنی چاہیے۔ جی میں بھی آج جانا کے دن تو سری لنکا ہوگا، ریلیکس ہونا چاہیے تھا کہ ایک بہت سری لنکا ہوگا، بڑا آپ مائل سٹون ہم نے پور قائم کیا رہے، ہے۔ ہم اس ملک میں ہماری آج خوشی کا سری دن تھا، لنکا کر کے دکھائیں گے۔ پھر لیکن آپ نقوی صاحب کا پارا بھاگنے اسی کی طرح بھی چڑھا ضرورت ہوئے، نہیں اس طرح ضریری زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اوپن پروگرام میں مجھے کہہ رہا شرم ہوں نہیں ہے، کہ مجھے مطلب ان کو شرم آپ اپنی ضد پہ اب قائم میں رہیے کیا گا، سخت انشاءاللہ استعمال ہم کروں، میں نہیں اتنا کرتا۔ آواز لے کے آئیں گے ان کو کہ پھر خیال سری کرنا لنکا چاہیے ہوگا، کہ یہ صدارتی کون سی محل نہیں، زبان وزیر استعمال کر رہے اعظم ہیں۔ کی جو گھر ہے، انہوں نے نقوی اس سے صاحب کو بھاگنا لیٹ ہم پڑے۔ کمپلیٹ پلیز۔ جی نیاز صاحب، ہاں، تو میں کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی مطالبہ ہوگا الیکشن پہلے جاتے ہیں، بالکل ہم جمہوری لوگ ہیں، ان کے مطالبات مانیں گے، کچھ ہم مانیں گے، کچھ ان کے مانیں گے، لیکن ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، ٹیبل پہ آنا ہوگا، ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا، وہاں بات چیت ہوگی۔ اور یہ جتھا والا سسٹم طریقہ ہے نا کہ جتھا لے کے آنا اور مطالبات بنوانا، یہ دیکھو 25 مئی کو بھی انہوں نے ایسے ہی کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے، اتنے بندے آ جائیں گے، ہم پریشائز کریں گے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے تھے اور اب بھی نہیں ہوں گے۔ مسئلہ اگر حل کرانا ہے تو ہمارے پاس بات چیت کرنی ہوگی۔ پارلیمنٹ نقوی میں آنا ہوگا۔ صاحب جی سر، آپ کا پوائنٹ آگے۔ نقوی صاحب کوئکلی مجھے بتائیے گا، آپ بڑے آخر میں آنا تو ٹیبل پر یہ مذاکرات ہی ہونے؟ نہیں دیکھیے، ہم نے ہمیشہ کہا ہے ہم ٹیبل پہ آنے کو تیار ہیں آن اے سنگل ایجنڈا آئٹم، الیکشن ڈیٹ۔ ہم نے کبھی ٹیبل پہ بیٹھنے سے انکار نہیں کیا، اس کا جواب لیکن انہوں نے دیا تھا کہ اکتوبر۔ نہیں میں باقی ایشوز کی بات ہی نہیں، ہم نے تو یہ روز اول کہہ رہے کہ پہلے جو ہے الیکشن کی ڈیٹ طے کر لیتے ہیں، اس کے بعد ساری کر لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کو نوشتہ دیوار نہیں نظر آ رہا۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو اپنی الیکشن کیمپین میں، آپ نہیں کریں گے اب یہ الیکشن، آپ چلیے نومبر تک، آپ کے حالات اور خراب ہو جائیں گے۔
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, लोग आपसे और नाखुश होंगे, इस मुल्क के हालात और खराब हो जाएंगे। लोगों ने आपका बयानिया खरीदा नहीं है कि हम जिम्मेदार हैं इस सूरत हाल के, वो सब आपको जिम्मेदार समझते हैं। अगर आपको इस मुल्क से मोहब्बत है तो आइए इंतखाबात की तरफ बढ़ते हैं, और अगर आप नहीं बढ़ना चाहते और आप और अपने रूल को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, कर लीजिए। तो सूरत हाल ज़ाहिर है उससे फिर मजीद ख़राब होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नायब साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं जेका हिन वक्त सूरत हाल है। आर्मी चीफ जी मुक़ररी थी वई, PTI इस्लामाबाद तरफ लॉन्ग मार्च जो ऐलान कयो उन बाबत वक्त ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार साॻे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फ़ोन लाइन ते ज्वाइन कयो आहे सीनियर तर्जमेगार मोहतरम जनाब हसन अस्करी साहब। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में थी और कल तक ये खदशा मौजूद था समरी के हवाले से, उसमें कोई हो सकती हैं कुछ चीज़ें, आज बिलाखिर वो चीज़ सामने आ चुकी है आर्मी चीफ के हवाले से और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हवाले से। अब किस तरह से आप देख रहे हैं पूरी सूरत हाल को, और खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उससे वो क्या हासिल कर सकेंगे? देखिए, जहाँ तक कि दोनों नई अपॉइंटमेंट्स का ताल्लुक है, ये एक अच्छे फैसले हुए हैं, और चूंकि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया गया उसकी वजह से कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हुई, और जो शकूक व शुबहात थे वो कि कोई गड़बड़ ना हो जाए अपॉइंटमेंट में, वो मामले जो हैं वो ख़त्म हो गए, जो कि अच्छी बात है। एक गैर यकीनी जो थी कम अज़ कम इस मामले में ख़त्म हो गई। जहाँ तक आपने कहा है कि इमरान खान या PTI की लॉन्ग मार्च का, लगता ये है कि 26 को वो अपना जो है लंबा चौड़ा जलसा जो है वो रावलपिंडी में जो है वो करेंगे। उनका बेसिक फोकस तो यही है ना कि जल्द कोई इलेक्शन का सिलसिला जो है वो निकल आए। तो अब देखना ये है कि इस मुतालबे को कितनी जो है तवज्जो या अहमियत जो है वो मिलेगी, और लगता ये है कि अगर मामले इसी तरह फंसे रहे तो फिर ये तनाज़ा, यानी इमरान खान साहब और फेडरल हुकूमत के दरमियान तनाज़ा या झगड़ा जो है वो चलता रहेगा, जिससे पाकिस्तान की सियासत और इकोनॉमी को इस झगड़े की वजह से नुकसान रहेगा। हसन साहब ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है जो इस वक्त मुल्की मजमूई तौर पर सूरत हाल है, जो हमने सियासी तौर पर एक बहरान देखा, फिर हमने मुआशी बहरान जिसका गुज़िश्ता कितने अरसे से हमें सिलसिला नज़र आ रहा है। कल जो बाजवा साहब का अलविदाई खिताब था उन्होंने ये कहा कि फ़ौज सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि सियासी जो जमातें हैं उनको इसमें कौन सा किरदार अदा करना चाहिए कि किस सिमत में अब मुल्क को आगे ले जाना है, और जो ये बार बार बहरानों की कैफियत हम देखते हैं वो कम से कम मुल्क में पैदा ना हो सके? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि जो हमारे लीडरान हैं, सियासतदान हैं, वो आपस के डिफरेंसेस होने के बावजूद उनको कुछ बातों पे एग्री करना जरूरी है। जिस तरह इकोनॉमी को बेहतर करना किस तरह है, अब ये एक ऐसा मामला है जो किसी की भी हुकूमत हो उसको ये चैलेंज होगा। इसी तरह सियासत में जो एक गैर यकीनी और तलखी की सूरत हाल है वो उसको कम करना जरूरी है, क्योंकि जो सियासी डिफरेंसेस होते हैं, सियासी जो शिकायत एक दूसरे को होती हैं, उसको जो है जाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए, और एक दूसरे का एहतराम करें, आज जुबान सही इस्तेमाल करें, तब एक ऐसा माहौल बन सकता है कि ये लीडरान बैठकर कोई रास्ता निकालें, और उनके लिए इनको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर वो खुद कोशिश नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का मौजूदा क्राइसिस का मतलब ये है कि उनकी अपनी हैसियत, यानी सियासतदानों की अपनी हैसियत जो है वो कमजोर रहेगी। हसन साहब इसमें ये बताइएगा, PTI के हवाले से जो सूरत हाल हमने देखी, मुस्लिम लीग नून इसका जिक्र कर चुकी है, फिर हम इस वक्त देख रहे हैं कि
एक जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसमें सारी जमातें शामिल हैं, दूसरी जानिब हमें पीटीआई नजर आ रही है, तो इसके लिए क्या रास्ता बेहतर हो सकता है और क्या अब पीटीआई को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इस पूरी सूरत हाल से कि वो भी आएं और टेबल पर बैठकर मज़ाकरात करें, चाहे वो इलेक्शंस के हवाले से हो या फिर जो दूसरे मामलात हैं उस पर, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा? देखिए, फिलहाल तो आसार हमें नजर नहीं आ रहा है कोई फौरी तौर पे डायलॉग शुरू हो, अगरचे कोशिशें जरूर हो रही हैं खामोशी से बैकग्राउंड में कि कोई रास्ता जो है वो निकाल लिया जाए। उसके लिए तो देखिए ना, जब तक पहले इब्तदाई इकदामात की जरूरत है, और इब्तदाई इकदामात में सबसे पहले हमारे सियासतदानों को चाहिए कि वो एक दूसरे के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल करते हैं उसको जरा कम करें, यानी वो जुबान को, और उसके बाद जो है वो अपनी तलखियां जरा कम करें, तब जाके कहीं गुफ्तगू का माहौल बन सकता है। फिलहाल तो माहौल ही ऐसा है कि लीडरशिप के लेवल पे किसी किस्म की गुफ्तगू का इम्कान हमें फौरी तौर पे नजर नहीं आ रहा, अगरचे खामोशी से कुछ लीडरान कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकले, लेकिन फिलहाल कोई हमें इस वक्त इशारा नहीं मिल रहा कि गुफ्तगू हो सकेगी। आखिर में हसन साहब ये बताइएगा, जो इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल है, ज़ाहिर हुकूमत के लिए इस वक्त इलेक्शन फेवर नहीं कर रहे, उनका जिक्र भी बार बार हुकूमत की जानिब किया जा चुका है। खान साहब रावलपिंडी एक बार फिर से आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन की तारीख लेकर रहेंगे और बार बार पीटीआई इसका जिक्र कर रही है। तो आप क्या समझते हैं इस पूरी सूरत हाल में क्या रास्ता निकल सकता है दोनों फरीकैन के लिए, और क्या पीटीआई को अगर तारीख नहीं मिलती तो फिर इसी तरह से सियासत पीटीआई की आगे भी चलती रहेगी? देखिए, इसी तरह पीटीआई मेरा ख्याल है इसी तरह दबाव बढ़ाती रहेगी। इसका हल का तरीका तो यही है ना कि वो इलेक्शन को कुछ महीने पहले कर दें, यानी रूटीन में तो लगता है कि इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे अगर हम रूटीन में चलें, तो उससे बेहतर यह है कि दरमियान में कोई डेट मुकर्रर कर ली जाए, चंद महीने पहले हो जाए। उससे फायदा ये होगा कि दोनों की कुछ बात मानी जाएगी, पीटीआई को एक अपना मिल जाएगा इलेक्शन का, और हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इलेक्शन फौरी नहीं होंगे, उनमें उनको चंद महीने मिल जाएंगे। इस वक्त मसला ये है कि इक्तसादियात इतनी खराब है इकोनॉमी कि उसके बेहतर होने के इम्कानात हमें नजर नहीं आते, लिहाजा ये समझना कि इलेक्शन डिले करने से कोई हुकूमत को फायदा होगा, उसके हमें इस वक्त आसार कोई नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मजबूरी तौर ते जेका सूरत हाल हिन वक्त नज़र अचे पई, हिकु बहरान जिनजो मुसलसल जिक्र थिए पियो ऐं महीननि खां उन बाबति कंपेन बि हलंदे ॾिठीसीं, उहो अॼु बाज़ाब्ता तौर ते उहो स्मूथली उहो सॼो प्रोसेस थी चुको आहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी जी मुक़ररी ऐं उन बाबति सदर जी मंज़ूरी, उन बाद मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो बि थी चुको आहे ऐं उन ते पीटीआई जो हिन वक्त ताईं बाज़ाब्ता तौर ते को रद्द अमल साम्हूं नाहे आयो, पर जेका शुरूआती तौर ते मामला साम्हूं आया आहिनि त इन मामले ते पीटीआई बि राज़ी नज़र आई आहे। इमरान ख़ान 26 तारीख़ ते रावलपिंडी पहुचे पियो, उन बाद इस्लामाबाद पहुचण जो बार बार जिक्र पीटीआई करे पई ऐं पीटीआई हाणे इन मुतालबे ते अची चुकी आहे त हुननि खे जेतिरो जल्द थी सघे इलेक्शन जी तारीख़ ॾिनी वञे। जॾहिं त काल्ह जनरल कमर जावेद बाजवा पारां अलविदाई तक़रीब में इहो वाज़िह कयो वियो त फ़ौज जो सियासत में को किरदारु नाहे, त हाणे सभिनी सियासी पार्टियुनि खे हिक पेज ते अची इन बाबति का हिकमत अमली जोड़नी पवंदी त कहिड़े तरीक़े सां अॻिते मुल्क खे हलाइणो आहे, कीअं पंहिंजो स्पेस हासिल करणो आहे, आइनी तरीक़े सां कीअं मुल्क हलाइणो आहे ऐं कीअं आम माण्हुनि जे वोटनि सां ई हुकूमतूं क़ाइमु थियणियूं आहिनि। इन ई सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पाण पुॼाणी थो पोइ त पंहिंजे मेज़बान मेराज बिल्कुलु ॾींदा इजाज़त।